بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ گزشتہ سال جماعت احمدیہ برطانیہ کے 28ویں جلسہ سالانہ کے موقع پر ایک ایسا نظارہ دیکھا گیا جسے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ نظارہ عالمی دستی بیعت کا تھا، جس میں بیک وقت دنیا کے تمام بر اعظموں کے ممالک میں 20 قوموں نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خاص الہی اشارہ کے تحت حضرت امیر المومنین حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جلسہ سالانہ UK سے 3.5 ماہ قبل جماعت احمدیہ کو یہ تحریک فرمائی کہ سال جلسہ سالانہ کے موقع پر سیٹلائٹ کے ذریعہ ایک عالمی بیعت کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک میں سے کم از کم 1,000 بیعت ہوگی، لیکن بعض ممالک جہاں خدا تعالیٰ خاص نظر کرے گا وہاں سے توقع ہے کہ 10,000 20,000 بیعت موصول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بیعت اس طرح ہوگی کہ مثلاً ایک ملک میں بیعت کرنے والے افراد سیٹلائٹ ڈش کے ذریعہ بیعت میں شامل ہوں گے۔ UK میں ان کے نمائندگان جن کو اس غرض کے لیے جلسہ پر مدعو کیا جائے گا ان کی طرف سے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ ایسی انوکھی اور خدا کی نظروں میں پیاری بیعت ہوگی جو تمام روئے زمین پر حاوی ہوگی۔ یہ ایک ایسی بیعت ہوگی جو آسمان کی بلندیوں سے ہو کر زمین کی وسعتوں پر محیط ہوگی، اور یہ ضرور خدا کے حضور مقبول ہوگی۔ پس مبارک ہوں گے وہ خوش بخت ممالک جن سے اتنی بیعتیں موصول ہوں گی کہ انہیں جلسہ سالانہ میں نمائندگی کا شرف ملے گا، اور مبارک ہوں گے وہ سعید وفود جو بیعت کے لیے جلسہ پر بلائے جائیں گے، اور وہ خدائی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاتھ خدا کے پاک مسیح کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے، اور غلبہ اسلام کے لیے امام مہدی کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اور مبارک ہوں گے وہ وجود جو اس انفرادی نوعیت کی پہلی عالمی بیعت میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کے معاون و مددگار بن کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ فرمایا پس عزم و حمد کے ساتھ دعاؤں کے دوش پر اپنی رفتار کو تیز کریں، اپنی کوششوں کو آنکھوں کے پانی سے سیراب کریں، اور اپنی بیعتوں کی تعداد کو اتنا آگے لے جائیں گے کہ وہ اس مبارک موقع پر مقررہ معیار پر پہنچ جائے۔ فرمایا آج ہی اٹھیں اور منصوبہ بندی کریں اور میدان کو سر کرنے کے لیے ہر فرد جماعت کو اس میں اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ یہ پیغام تھا حضرت امیر المومنین کی طرف سے جو ماہ اپریل میں تمام ممالک کو بذریعہ فیکس بھجوایا گیا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے تمام دنیا کے مبلغین اور مخلصین اور داعین اللہ اپنے آپ کو دعوت اللہ کے میدان میں اتار دیا، اور اخلاص اور جذبہ ایمان سے پر ہو کر گھر گھر جا کر منادی کی، حضرت اقدس امام مہدی علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ خدا تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی آواز میں ایک عظیم برکت ڈالی، اور احمدیت کے پیغام کی قبولیت کی ایسی تائیدی ہوائیں بڑی شان کے ساتھ ساری دنیا میں چلائیں کہ ایک ہلچل سی بپا ہو گئی کہ سالوں کے کام دنوں میں طے ہوئے، اور چند مہینوں کے اندر 2,04,308 افراد حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ خدا کے فضلوں کی ایسی بارشیں برسیں کہ جن کے بیان سے دل خدا کی حمد سے معمور ہو جاتے ہیں۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے دن یعنی 1 اگست 1993 کو پہلی عالمی بیعت کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 2,04,308 سعید روحوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ علاوہ ازیں دنیا بھر کے لاکھوں احمدیوں نے
بھی خلیفہ وقت کے ہاتھ پر تجدید بیعت کی۔ تقریب کے انعقاد کے لیے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایت کے مطابق یہ پروگرام تھا کہ حضور انور کے سامنے دنیا کے 5 بر اعظموں کے نمائندے بیٹھیں گے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کے الفاظ دہرائیں گے۔ ان 5 افراد کے پیچھے 2 ترچھی لائنوں میں مخصوص افراد بیٹھیں گے۔ سنت کے مطابق یہ افراد جسمانی رابطہ قائم رکھنے کی غرض سے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سب حاضرین جلسہ تک پہنچیں گے، جہاں سے سب حاضرین ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ سے جسمانی رابطہ میں منسلک ہو کر بیعت میں شامل ہوں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی تشریف آوری سے قبل احباب ہدایات کے مطابق ترتیب میں بیٹھ گئے تھے۔ حضور انور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود امام الزمان و مہدی دوران کا استعمال شدہ سبز رنگ کا متبرک کوٹ زیب تن کیے ہوئے جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو جلسہ گاہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور اسلام زندہ باد، احمدیہ زندہ باد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد کی جے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیعت لینے سے قبل مختصر سا خطاب فرمایا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے عہد بیعت کے الفاظ اردو زبان میں دہرائے اور آپ کی اتباع میں تمام اردو بولنے والوں نے یہ الفاظ بلند آواز میں اردو میں دہرائے۔ اس کے بعد اردو کے علاوہ دنیا کی 25 زبانوں میں عہد بیعت کے الفاظ دہرائے گئے۔ ان سب زبانوں کے نمائندے بھی جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ ان زبانوں میں سے 7 زبانوں یعنی عربی، فرانسیسی، اسپینش، جرمن، انگریزی، رشین اور بنگالی کے تراجم ساری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعہ نشر ہو رہے تھے، جبکہ باقی زبانوں میں تراجم کی ملی جلی بابرکت آوازیں ایک گونج کی صورت میں جلسہ گاہ میں بلند ہو رہی تھیں اور بیک وقت تمام دنیا میں بھی یہ الفاظ دہرائے جا رہے تھے۔ بیعت کے الفاظ دہراتے ہوئے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی آواز حمد باری تعالیٰ سے اس قدر بھرا گئی کہ الفاظ دہرانے مشکل ہو رہے تھے، اور ایسا ہی دلگداز منظر اجتماعی دعا میں بھی کل عالم میں وقوع پذیر ہوا۔ 5 بر اعظموں کے نمائندگان کے طور پر جن سعادت مند لوگوں کا انتخاب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا وہ یہ تھے: ایشیا کی نمائندگی کے لیے مکرم معراج دین صاحب مبلغ انڈونیشیا، بر اعظم امریکہ کی نمائندگی کے لیے مکرم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب امیر جماعت ہائے امریکہ، یورپ کی نمائندگی کے لیے مکرم عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب امیر جماعت ہائے احمدیہ جرمنی، افریقہ کی نمائندگی کے لیے مکرم خلیل احمد صاحب مبشر امیر جماعت ہائے احمدیہ سیرا لیون، اور جزائر کی جماعتوں کی نمائندگی کے لیے مکرم شکیل احمد صاحب منیر تھے۔ ان نمائندگان کے پیچھے جو ترچھی لائنیں تھیں ان میں درج ذیل افراد تھے: حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بائیں طرف مکرم چودھری احمد مختار صاحب امیر کراچی، خاکسار ہادی علی ایڈیشنل وکیل التبشیر، مکرم ابراہیم بن یعقوب صاحب امیر جماعت ٹرینیڈاڈ، مکرم عبداللطیف صاحب نمائندہ تحریک جدید، مکرم عبدالہادی صاحب صدر خدام الحمدیہ بنگلہ دیش، مکرم سید احمد علی شاہ صاحب نائب ناظر اصلاح و ارشاد، مکرم علا بخش صاحب صادق ناظم وقف جدید مرکزیہ، مکرم حمید کوثر صاحب مبلغ فلسطین، مکرم نصیر احمد صاحب کم پرائیویٹ سیکرٹری، مکرم محمد ادریس شاہد صاحب مبلغ برکینا فاسو، MP برکینا فاسو کے ایک MP تھے، 2 MP تھے وہ بھی اسی لائن میں تھے، مکرم میجر محمود احمد صاحب چیف سیکورٹی آفیسر، مکرم بشیر آرچر صاحب مبلغ انگلستان، مکرم عبد الماجد طاہر صاحب وکالت تبشیر لندن، مکرم ہبت النور فراخن صاحب امیر ہالینڈ، مکرم شیخ مبارک احمد صاحب امریکہ،
حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے دائیں ہاتھ مکرم آفتاب احمد خان صاحب امیر یو کے، مکرم عطاء المجیب راشد صاحب مشنری انچارج یو کے، مکرم عبد الوہاب بن آدم صاحب امیر و مشنری انچارج گھانا، مکرم عبد الرشید اقبولہ صاحب مشنری انچارج نائجیریا، مکرم داؤد احمد صاحب حنیف امیر و مشنری انچارج گیمبیا، مکرم منیر احمد جاوید صاحب دفتر پرائیویٹ سیکرٹری، مکرم مصطفیٰ ثابت صاحب کینیڈا، مکرم طاہا کزک صاحب اردن، مکرم مولانا عطاء اللہ کلیم صاحب مشنری انچارج جرمنی، مکرم عبد الرشید انور صاحب مشنری انچارج آئیوری کوسٹ، مکرم الحاجی عبداللہ کولی بالی صاحب امیر آئیوری کوسٹ، مکرم چودھری علیم الدین صاحب امیر اسلام آباد، مکرم اخلاق احمد انجم صاحب دفتر وکالت تبشیر لندن، مکرم مولانا محمد عثمان چو صاحب انچارج چائنیز ڈیسک، مکرم صفدر حسین عباسی صاحب ایڈیشنل وکیل تصنیف۔ یہ وہ خوش نصیب افراد تھے جن کو پہلی عالمی بیعت میں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اور دیگر بیعت کرنے والوں کے درمیان رابطہ بنتے ہوئے بیعت کی توفیق ملی۔ جن غیر ملکی زبانوں میں بیعت کے الفاظ دہرائے گئے وہ یہ تھیں: عربی، انگریزی، جرمن، اسپینش، فرانسیسی، رشین، بنگالی، پشتو، تاتاری، سواہیلی، ازبک، مورے، جولا، لگنڈا، یوکرینین، ترکی، پورچگیز، میڈنگا، انڈونیشین، اٹالین، کازک، ہنگیرین، آکان، ہاؤسا اور یوربا۔ اس تاریخ ساز موقع پر حضرت امیر المومنین اید اللہ بن نصر العزیز نے جو تاریخی خطاب فرمایا اس کا متن یہ ہے۔ فرمایا، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کسی آنکھ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ بیک وقت تمام بر اعظموں سے بکثرت ممالک اور قومیں مختلف زبانوں میں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں، اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا ایک ادنا غلام ہو۔ یہ وہ بات ہے جو تاریخ عالم میں پہلی مرتبہ رونما ہو رہی ہے، اور آئندہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا، آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو عالمی بیعت میں شمولیت کے لیے یہاں موجود ہیں، اور وہ بھی جو ریڈیو یا ٹی وی کے ذریعہ سن اور دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح اس میں شمولیت کی سعادت پا رہے ہیں۔ عالمی بیعت کے متعلق مختصراً یہ بتا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تحریک ڈالی تو بیعت کرنے والوں کی تعداد 10 سے 20 ہزار یا کچھ زائد تھی، اور سال کا بہت تھوڑا عرصہ باقی تھا۔ اس تھوڑے سے عرصہ میں مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں نے تو جماعت سے یہ توقع رکھی ہے کہ سال میں کم از کم 1 لاکھ بیعتیں کروائیں، تو یہ تھوڑے سے عرصہ میں کیسے ہوگا؟ فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک تحریک اتاری اور اس کا پورا نقشہ میرے سامنے آ گیا کہ تمام دنیا کی جماعتوں کو کہا جائے کہ نہ صرف عالمی بیعت میں شمولیت کے لیے تیار ہوں، بلکہ وہ ٹارگٹ بھی دے دیا جائے کہ فلاں فلاں جماعت کے لیے اتنا ٹارگٹ ہے۔ وہ ٹارگٹ بہت بڑھا کر رکھنے پڑے، اور دل میں خوف تھا کہ اتنے بڑے ٹارگٹ جو ظاہری لحاظ سے بالکل غیر حقیقی ہیں، بعض جگہ جہاں گزشتہ 10 سال میں 100 بیعتیں بھی نہ ہوئی تھیں اور ٹارگٹ 5000 کا دیا گیا تھا، خیال تھا کہ کیسے پورا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے دل کو تقویت دی اور سہارا دیا کہ میں نے تحریک چلائی ہے، میں ذمہ دار ہوں، صبر کرو اور انتظار کرو۔ اس عرصہ میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر میرے سامنے آئی جس میں آپ نے فرمایا کہ اب تک اس عاجز کے ہاتھ پر 4 لاکھ نفوس بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے چند دن قبل خدیجہ نذیر صاحبہ جو بیعتوں کا عالمی ریکارڈ رکھتی ہیں نے بتایا کہ آپ کی ہجرت کے بعد سے جب سے میں نے ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے اب تک 2.5 لاکھ بیعتیں ہو چکی ہیں۔ اس 250,000 پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ فرمایا، تو میں نے کہا کہ 1.5 لاکھ اور مل جائیں تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مشابہت کی سعادت حاصل ہو جائے گی کہ اس وقت تک 4 لاکھ بیعتیں صرف ہجرت کے سالوں میں ہی ہو گئی ہیں۔ اس پر ٹارگٹ کو پھر تھوڑا سا اور بڑھانا پڑا،
پھر مجھے خیال آیا کہ جب اللہ میاں سے مانگ ہی رہے ہیں تو 1,00,000 1,50,000 پر کیوں رہیں، چلیں 2,00,000 ہی مانگتے ہیں۔ تو ٹارگٹ 1,50,000 کے دیے اور دعائیں 2,00,000 کی شروع کر دیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج اس عاجز کے ہاتھ پر فرمایا، آج صورتحال یہ ہے کہ اس عاجز کے ہاتھ پر ساری دنیا میں 2,04,308 افراد بیعت کریں گے۔ یہ 2,00,000 سے زائد افراد وہ ہیں جو اسلام میں پہلی مرتبہ داخل ہو رہے ہیں یا پہلی مرتبہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے دائرہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھوکھا ہیں جو پہلے سے احمدی ہیں اور آج اس تاریخی موقع پر تجدید بیعت کی سعادت پائیں گے۔ پس تقویٰ کے ساتھ اس بیعت میں شامل ہوں۔ خدا کرے کہ یہ بعد میں بہت بڑی بڑی عالمی بیعتوں پر منتج ہو۔ ہر سال یہ سلسلہ بڑھتا اور پھیلتا چلا جائے یہاں تک کہ تمام دنیا اسلام کے امن کی آغوش میں آ جائے۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 84 ممالک سے نئے بیعت کرنے والے شامل ہو رہے ہیں، 115 قومیں اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ احمدیت کے قیام کو 104 سال گزرے ہیں۔ اس طرح فی سال ایک قوم اس چند ماہ کی کوشش کے نتیجہ میں احمدیت میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جن کا تذکرہ خلاصتاً پیش کیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد ایک پیشگوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آج بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا رسولوں کے اعمال باب 2 آیت 1 تا 12 میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح کے حواریوں پر روح القدس نازل ہوئی اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے جو اس سے پہلے ان کو نہ آتی تھیں، اور وہ بولیاں لوگ سننے اور سمجھنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ فرمایا جہاں تک میں نے تاریخ پر نظر ڈالی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ غالب گمان ہے کہ کوئی کشفی واقعہ ہے اور مسیح اول کے نہیں بلکہ مسیح ثانی کے دور میں یہ واقعہ رونما ہونا تھا۔ تاریخی شہادت پیش کرنا تو عیسائیوں کا کام ہے، لیکن یہ واقعاتی شہادت جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ تمام دنیا کے سامنے کھل کر ظاہر ہو رہی ہے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اگر یہ پیشگوئی تھی یا کشف تھا تو آج یہ بڑی شان کے ساتھ دنیا کے سامنے حقیقت بن کر رونما ہو رہا ہے۔ فرمایا اس پیشگوئی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ فرمایا پس ہم گھبرا کر یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، مگر دشمن ضرور گھبرا کر یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ ہوا یہ چاہتا ہے کہ جس صدی میں ہم داخل ہوئے ہیں اس صدی میں کثرت کے ساتھ اسلام کے پھیلانے کے انتظامات ازل سے مقدر تھے جو رونما ہو رہے ہیں، اور ان کے پھل ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور ہم انہیں چکھیں گے اور ان کی روحانی لذت سے فیض یاب ہوں گے۔ پس اس دعا میں شمولیت کے وقت بھی دعا کرتے رہیں، بعد میں بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو بڑھاتا، پھیلاتا اور عالم اسلام پر محیط کرتا چلا جائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جن احباب نے اس کوشش میں حصہ لیا ہے خدا کے فضلوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، وہ یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ سال اس سے دگنا پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ عہد کریں اور جن کی بیعتیں لی گئی ہیں ان کو کہیں کہ تم اس سال کے اندر روحانی نشو و نما کے جلوے دکھاؤ، اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم تم میں سے ہر ایک 2 ضرور ہو جائے۔ یہ زائد ہوگا اس کوشش سے جو خدمت کرنے والے اس سال شروع کریں گے۔ اب اس کے بعد مکرم امام صاحب شرائط بیعت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عالمگیر بیعت کی تقریب منعقد ہوگی۔ عہد بیعت کے الفاظ میں ذکر آتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا۔ احباب کی یاد دہانی کے لیے اور علم کے لیے یہ شرائط بیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کی جاتی ہیں۔ اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے لیے جو شرائط مقرر فرمائی ہیں وہ میں اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں: اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوم، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سوم، یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا اور حت الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ چہارم، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پنجم، یہ کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ ششم، یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ ہفتم، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ ہشتم، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نہم، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ دہم، یہ کہ اس عاجز سے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد اخوت محض للہ باقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی بیعت جس کا انعقاد ابھی ہونے والا ہے، اس کے متعلق آپ تمام ہدایات سن چکے ہیں۔ میں صرف 1-2 وضاحتیں کرنی چاہتا ہوں۔ کل کے خطاب میں ہندوستان سے متعلق جو اعداد و شمار پڑے گئے تھے ان میں لکھنے کی طرز ایسی تھی کہ مجھے اطمینان نہیں تھا کہ وہ درست ہوں گے۔ چنانچہ آج صبح میں نے وہ جو ہمارا ریکارڈ رکھنے والے ہیں ان سے بات کی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط پڑے گئے ہیں، کیونکہ پیشکش جو لکھنے کی تھی وہ طرز ایسی تھی کہ اس میں مجھے غلطی دکھائی دیتی ہے اور میری یادداشت بھی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اب جو صحیح اعداد و شمار ہیں وہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ کوئی ایک ادنا سی بھی غلط بات میری طرف منسوب نہ ہو۔ ہندوستان کی گزشتہ سال 7,000 نہیں بلکہ 2,000 کچھ بیعتیں تھیں اور ان کا ٹارگٹ دگنا نہیں بلکہ 5 گنا کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس پر بہت احتجاج ملا کرتے تھے
کہ آپ نے سب دنیا کے 2 دگنے کیے ہیں اور ہمارے 5 گنا کر دیے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور وہ ٹارگٹ دگنا ہونے کے بعد 5 گنا ہونے کے بعد تقریباً 10,000 کچھ بنتا تھا، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ان کو اس ٹارگٹ کو 7 گنا اضافے کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق ملی، اور 14,000 تعداد تھی، یعنی 2 سے 14,000 ہو گئی۔ اور دوسرے لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں 4 صوبے ایسے ہیں جن میں ہر صوبے کو گزشتہ سال کی اجتماعی تعداد سے بڑھنے کی توفیق ملی۔ تو ایک تو یہ اعداد و شمار درست ریکارڈ ہونے ضروری ہیں۔ دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے 6 نمائندے ہیں جو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یا میں ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا اور یہ بیعت کریں گے، اور باقی سب وہ لائنیں ہیں جو جسمانی روحانی تعلق کے ساتھ جسمانی تعلق کو بھی آگے تک منتقل کریں گے۔ ان میں سب سے دائیں طرف فلپینز کے ہیں۔ یہ اگرچہ ایک جزیرہ ہے، ایک ریاست ہے، کانٹیننٹ نہیں ہے، مگر ہم نے پیسیفک ریجن کے علاقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک ساؤتھ پیسیفک جس کی نمائندگی امیر صاحب انڈونیشیا کریں گے، اور ایک اس کے ناردرن بارڈرز، اور اس میں اس علاقے میں رہنے والی قومیں، ایشیائی قومیں، ان کی نمائندگی یہ فلپینز کے نمائندہ کریں گے۔ ان کے ساتھ یورپ کی نمائندگی میں مکرم عبداللہ واگس ہاؤزر، جرمن امیر جماعت احمدیہ جرمنی ہیں، وہ سارے یورپ کی نمائندگی کریں گے۔ ان کے ساتھ مہدی صاحب جو امیر جماعت احمدیہ کینیڈا ہیں، وہ تمام امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ان کے ساتھ امیر جماعت صاحب سیرا لیون بیٹھے ہوئے ہیں، خلیل احمد صاحب، یہ تمام افریقہ کی نمائندگی کریں گے۔ اور انڈونیشیا کے امیر کے متعلق میں بتا چکا ہوں، ساؤتھ پیسیفک جس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں، اور فجی آئلینڈز وغیرہ، یہ سب ان کی نمائندگی کریں گے۔ ان کے ساتھ علا بخش صاحب ہیں، یہ ایشیا کے دوسرے علاقوں کی نمائندگی کریں گے، جس میں پاکستان، ہندوستان وغیرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ایشیا کا کانٹیننٹ بہت وسیع ہے، اور اس کانٹیننٹ کی وسعتوں کے اندر ہی ایک اور کانٹیننٹ بھی موجود ہے۔ اس لیے کانٹیننٹس کے ناموں کی بجائے ہم نے علاقائی مناسبتوں سے یہ نمائندگی دی ہے۔ دوسری بات ہے اب آج کی بیعت کے اعداد و شمار۔ گزشتہ سال 2,04,308 تعداد تھی، اس پر میں نے تمام دنیا کی جماعتوں کو عموماً اس ٹارگٹ کو دگنا کرنے کی ہدایت دی، لیکن بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ٹارگٹ مقرر کیے، اس خیال سے کہ کچھ لوگ پورا نہیں کر سکیں گے، ان کی جگہ کچھ اور پورا کر لیں گے۔ تقریباً 15 دن پہلے تک یہ تعداد پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس پر ماجد صاحب جو تبشیر کی نمائندگی میں اس کام پر مقرر ہیں، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا خدا کے فضل سے کچھ قریب تو پہنچے ہیں، 3 لاکھ سے کچھ اوپر چلے گئے ہیں، اور اکثر ملکوں کی رپورٹیں آ چکی ہیں۔ اور باقی کے متعلق انہوں نے کہا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ سال بھی جب ناممکن دکھائی دے رہا تھا کہ 2 لاکھ پورا ہو جائے، تو خدا نے 2 لاکھ پورا کر دیا تھا۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس تعداد کو دگنا کر سکیں گے انشاءاللہ، یعنی 2 لاکھ، اس کی تعداد بنتی تھی 2,04,308، اس کو دگنا کریں تو 4,08,616 تعداد ہونی چاہیے تھی۔ تو بظاہر یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن دعائیں کرتے رہے، اور دل کی گہرائی میں مجھے یقین تھا کہ کچھ ہو ضرور جانا ہے۔ بس اب میں خدا کے فضل سے
یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج اس عالمی بیت میں تمام دنیا میں بیک وقت 4,18,206 آدمی بیت کر کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہوں گے۔ جو اعداد و شمار اب تک مہیا ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رستوں میں ہوں گے، ان کے لحاظ سے 93 ممالک میں 155 قومیں 60 زبانیں بولتی ہوئی بیک وقت اس عالمی بیت میں شامل ہو رہی ہیں، اور ان جگہوں پہ ٹیلی ویژنز کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ وہ اس عالمی ٹیلی ویژن کے رابطے کے ذریعے وہ اس بیت کو دیکھ بھی رہی ہوں گی وہ قومیں، اور بیک وقت ہمارے آواز کے ساتھ آواز ملا کر وہ بیت کے الفاظ دہرا رہے ہوں گے، مگر اپنی اپنی زبانوں میں۔ ضمناً نہیں بلکہ مزید میں آپ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عالمی بیت پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عہد نامہ جدید میں ایک عجیب حیرت انگیز معجزے کا ذکر ہے کہ کچھ حضرت مسیح کے حواری یروشلم کے بازار میں اچانک روح القدس کی برکت سے مختلف زبانیں بولنے لگے، اور جب وہ زبانیں بولتے تھے تو شہر میں باہر سے آنے والے متفرق لوگ جو ان زبانوں کو جانتے تھے وہ اپنی اپنی زبان کو سمجھتے تھے، جبکہ دوسرے نہیں سمجھتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ ایک کشفی واقعہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی تاریخی سند ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ کشفی واقعہ مسیح محمدی کے لیے نہیں، نہ مسیح موسوی کے لیے نہیں، بلکہ مسیح محمدی کے لیے مقدر تھا، اور بطور پیشگوئی یہ بات ان صحیفوں میں محفوظ کی گئی۔ بس آج خدا کے فضل سے واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام اس واقعہ کی یاد کو، اس کی صحیح تفسیر کو زندہ صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آئندہ ہر سال انشاءاللہ بڑھتی ہوئی شان کے ساتھ اسی طرح پیش کرتے چلے جائیں گے۔ طریقہ کار یہ طے ہوا ہے کہ جب میں بیت کے الفاظ دہراؤں گا تو انگریزی میں پڑھوں گا، کیونکہ بہت سے ایسے ترجمہ کرنے والے ہیں جو انگریزی براہ راست سمجھتے ہیں، اردو کا انگریزی ترجمہ سنتے ہیں تو پھر ترجمہ کرتے ہیں، اور اس موقع پر انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے وہ ترجمہ سنیں اور پھر اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کریں۔ بس 10 زبانوں میں براہ راست عین اس وقت میرے الفاظ کے دہرانے کے ساتھ ساتھ مختلف 10 زبانوں میں جو پہلے سے چنی گئی ہیں یہ ترجمہ ہو رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ آواز سب دنیا میں نشر ہو رہی ہے، ہر ملک میں وہ جو گروہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں بیت کے لیے، ان کے سامنے ان کی زبان میں اسی وقت ساتھ ساتھ یہ ترجمہ پڑھا جائے گا۔ نہیں، یوں نہیں ہے، پہلے وہ سنیں گے صرف، اس کے بعد میں جب خاموشی اختیار کروں گا تو مختلف ملکوں کے مختلف زبانیں بولنے والے بیک وقت اپنی اپنی زبان بولیں گے، اور ایک فضا میں ایک حرکت سی پیدا ہوگی، ایک جیسے متموج ہو جاتی ہیں لہریں، اس تموج کا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، مگر مختلف زبانیں بولی جا رہی ہوں گی، اور اس وقت ہمارے مائکروفون تمام دنیا میں ان سب آوازوں کو بیک وقت منتقل کر رہے ہوں گے، اور اس شور کی طرف جو دھیان دے گا وہ اپنی زبان کے معنی سمجھ لے گا۔ بس وہ اعجاز جو بیان کیا جاتا ہے کہ مسیح کا اعجاز تھا، وہ آج ایک حقیقت بن کر ایک عالمی مشاہدے کے طور پہ سب دنیا کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے۔
और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा अल्लाह ताला इसी तरह हमारी तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाता रहेगा। वो बेहतर जानता है कि कब तक हमारी दुआओं के नखरे कबूल फरमाए और 2 पर 4 और 4 को 8 करता रहे। वो मालिक है, हम तो भिखारी हैं। जिस दिन उसने ये ना चाहा उस दिन नहीं होगा, मगर जब तक वो चाहेगा दुनिया की कोई ताकत इस बात को रोक नहीं सकती। आइए अब हम आलमी बैत में शामिल हो जाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. I enter this day Ahmadiyya Jamaat in Islam. You may repeat it now in your languages. على يد طاهر أحمد وانضم إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية. I am going to repeat this because you are not prepared. I enter this day the Ahmadiyya Jamaat in Islam. At the hand of Tahir Ahmad. I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is Khatamun Nabiyyin, the seal of all the prophets. I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I promise that I will always try my best
to abide by the 10 conditions of Bai'at as prescribed by the promised Messiah alayhi salam. I will give precedence to my faith over all the worldly objects. I will always remain loyal to the institution of Khilafat-e Ahmadiyya and will obey you as Khalifatul Masih in everything good that you may require of me. Inshallah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. I beg pardon from Allah, my Lord, for all my sins, and turn to Him. Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi inni zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh my Lord, my Allah, I wrong my soul and confess all my sins. Pray, forgive me my sins, for there is none else except Thee to forgive. Ameen. Let's join in silent prayer.
आमीन। ذرا ٹھہریں، اچھا ذرا ٹھہریں، ذرا ایک اعلان سن لیجئے۔ میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ 60 زبانوں میں بیت کے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ تھی کہ 60 زبانوں میں یہاں ہمارے سامنے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ آخر پر جو تمام دنیا کی زبانوں کے اعداد ہیں وہ مختلف ہیں۔ جب ہم یہاں بیت کر رہے تھے، یہاں موجود 60 مختلف زبانیں بولنے والے بیک وقت یہ الفاظ اپنی اپنی زبان میں دہرا رہے تھے، اور دنیا بھر میں 120 زبانوں میں ساتھ ساتھ مختلف قوموں کے لوگ اپنی زبان میں یہ بیت کر رہے تھے۔ تو عجیب اتفاق ہے کہ 60 اور 120 کا جو دگنے کی نسبت ہے وہ بھی عجیب طرح قائم ہے، اور وہ حضرت مسیح کی عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی نسبت بھی ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ مسیح کے 120 سال پر حضرت محمد رسول اللہ کے 60 سال بھاری تھے، اور بھاری ہوتے چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اب نماز کے لیے، نماز ظہر اور عصر کے لیے صف بندی کر لیجئے۔ ابھی نماز ظہر اور عصر یہیں ہوگی۔ کیا مبارک، الحمدللہ، بہت مبارک، بہت مبارک۔ اوہو، یہ گتے کرنا ہے انہوں نے۔ مبارک کی طرف سے۔ God gave you this opportunity and you are seen in Indonesia now. اچھا مبارک ہو جی۔ تو جلسہ یو کے کیسی پوزیشن اختیار کر لیا۔ اچھا نماز کے لیے سب بندے کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، اپنی آزادی میں بھی دیکھا کیا آپ سے مولا یسیران راہ مولا سے ملاقات ہو رہی ہے۔ انہیں آزادی میں پہلی دفعہ عالی بیت دیکھی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوپر سے نماز. السلام علیکم. السلام علیکم.